السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ تفقہ فی الدین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ہماری بات پہنچی قرآن و سنت سے استدلال کا صحیح منہج کیا ہے۔ قرآن و سنت تو سبھی کے لیے ایک ہی ہے، چاہے مکاتب فکر کوئی بھی ہو، تو سب کے لیے منہج صحیح یہی ہے۔ کیا؟ سب سے پہلے استدلال بالمنقول، استدلال بالمعقول اور استدلال بالقواعد العامہ، یہ تین چیزیں ہیں۔ تینوں چیزیں مل کے استدلال بنتا ہے۔ استدلال کی یہ تینوں اقسام مجتہدین کے اصول قانون کے حوالے سے متعارف ہیں۔ ان تینوں کو جاننا، ان تینوں کا فہم حاصل کرنا، ان تینوں کا اطلاق اور انطباق سمجھنا، اور ان تینوں کے ذریعے مسائل کا استخراج کرنا اور ان تینوں کے ذریعے مسائل کا استدلال کرنا، یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ قرآن و سنت سے استدلال کا صحیح منہج، استدلال بالمنقول قرآن و سنت اور استدلال بالمعقول مناہج استدلال، اور تیسری چیز استدلال بالقواعد العامہ، استدلال بالقواعد العامہ۔ تو یہ تینوں ہوں گی تو استدلال آگے جا کے صحیح بنے گا۔ آگے ایک بٹن آگے دباؤ گے تو آگے استدلال بالمنقول، استدلال بالمنقول، استدلال بالمنقول اس میں پھر آگے دو چیزیں ہیں، استدلال من النص اور استدلال بدون النص۔ یہ منقول کے تحت آگے چلے۔ استدلال من النص، استدلال من النص، یہ پورا نقشہ سمجھیں گے، پھر آگے مثالوں سے ہم بات چلائیں گے۔ جس کا استدلال نص سے خالی ہے وہ تو پہلی چیز سے کیا، وہ تو پہلے پوائنٹ سے ہی ٹریک سے کیا ہے، اتر گیا۔ بھئی جو آپ اپنے مسئلے کی دلیل کے طور پہ چیز پیش کر رہے ہو وہ نص دکھاؤ کہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اصل مشاہدہ ہے، آپ کہتے ہیں اصل تجربہ ہے، آپ کہتے ہیں اصل مفروضہ ہے، آپ کہتے ہیں اصل وجد و کشف و وجدان ہے، آپ کہتے ہیں اصل لغت ہے، آپ کہتے ہیں اصل عقل ہے، آپ کہتے ہیں کہ اصل مارکیٹ ہے۔ یہ تمام اصطلاحات تمام علوم فنون کی، ہم آپ کی اصل کو اصل مانتے ہیں۔ بات یہاں ہے کہ وہ اصل کس نص کے تحت ہے، اصل کس نص کے تحت ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں خبر واحد کو نہیں مانتا، میں خبر متواتر کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، اصول حدیث کو نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، تو پورے جہان کو نہ مان، لیکن دلیل نص ہے، اور نص سے مراد ہماری واضح ہے، وہ کون سی ہے؟ قرآن و سنت۔
تو دعویٰ کرنے میں بادشاہ ہے، دعوے میں تو بادشاہ ہے، اور دعوے میں ہم کوئی روک ٹوک نہیں کرتے۔ مسئلہ ادھر آ کے رکنا ہے کہ تیرے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے۔ وہ دعویٰ من النص، استدلال من النص ہے یا استدلال بدون نص ہے؟ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، علمی بنیاد۔ پھر استدلال تیرے ہاں نص ہے کیا؟ یہاں ایک عربی کی تعریف کی ہے نص کی، وہ بھی سمجھے، ما سیق الکلام لیجلی، جس مقصد کی غرض سے کلام چلایا جائے اس مقصد تک پہنچنا نص کہلاتا ہے۔ اور آگے پھر ایک اور بات، لفظ ہوتے ہیں یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ متباین، مترادف، مشترک، ان کو بڑے آسان فاہم طریقے سے ہم سمجھائیں گے جس وقت جائیں گے نا، پوری زندگی نہیں انشاءاللہ بھولیں گے۔ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ میں زائد معنی ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، دوسرا معنی ہے، تیسرا معنی ہے، چوتھا معنی ہے، 4 معنی آ گئے، اور چاروں لغت میں مستعمل ہے، اور چاروں عرف میں بھی مستعمل ہے، اور چاروں بلوائے عامہ میں بھی مستعمل ہے۔ ایک لفظ اس کے 4 معنی لغت میں، 4 معنی عرف میں، اور 4 معنی آپ کی کدھر آ گئے؟ بلوائے عامہ۔ اب ایک لفظ کے زائد معنی ان تمام میں احتمالات ہوں گے، کوئی لفظ اور معنی آپس میں میچ کھا رہا ہوگا، اور کوئی لفظ اور معنی آپس میں میچ نہیں کھا رہا ہوگا۔ پھر دیکھیں گے کہ لفظ کے جو 4 معنی دیے ہیں، ایک معنی لفظ اور معنی دونوں آپس میں قوی مناسبت رکھتا ہے، اور باقی معنی میں ضعیف احتمال رکھتے ہیں، ضعیف احتمال۔ جب آپ 2 معنوں میں سے ایک قوی معنی کسی دلیل کی بنیاد پہ لیتے ہیں اور ضعیف پھر رہ جاتا ہے، قوی کو کیا کہیں گے؟ نص، اور ضعیف کو کیا کہہ دیں گے؟ ظاہر۔ 2 معنی، ایک قوی معنی ہوگا تو پھر، اور قوی معنی اس طرح لینا ہے کہ دوسرے معنی کا احتمال ختم ہو جائے، دوسرے معنی کا احتمال ختم ہو جائے تو نص، ورنہ کیا ہے؟ ظاہر۔ ہم مثلا ایک نے معنی ہی باطل لیا ہے، ایک ہے معنی ضعیف اور ایک ہے معنی باطل، لفظ اس کا متحمل ہی نہیں ہے، لفظ اس کو اٹھا ہی نہیں رہا، آپ معنی وہ دے رہے ہیں جس کا لفظ متحمل نہیں ہے۔ مثلا سوہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوہرہ کا معنی کیا ہے؟ جادو کیا گیا، اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا معنی کرنا کہ اللہ کے رسول کو جادو سے گزارا گیا، جادو سے گزارا گیا، یہ گزارا گیا کس کا ترجمہ کر رہے ہو؟ یعنی سوہرہ کا لفظی ترجمہ جادو کیا گیا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ خام خواہ پہلے ایک مفروضہ قائم کرتے ہو، پھر اس مفروضے پہ آیات کی تعویل کرتے ہو، دلیلوں کو دھکے سے اس کو پھیرتے ہو۔ آپ کیوں نہ ہو کہ دعویٰ بناؤ وہ جو نص میں موجود ہے، شریعت میں موجود ہے۔ اب پہلے مفروضہ قائم کر لیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ چھوڑے اس بات کو، جو چیز نص سے ثابت ہے اس کے اوپر اپنی
پوری کیا رکھو بنیاد. یہ بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی روایت, سوہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور معلوم کے ساتھ بھی ہے سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ہے. تو یہ نص ہے, بدون نص ہمارا موضوع بحث نہیں ہے, لہذا ہم نے اس کو چھیڑا بھی نہیں ہے. یعنی جس کے پاس نص ہی نہیں ہے اس کا تعلق استدلال سے ہے ہی نہیں, جس کے پاس نص نہیں ہے اس کا تعلق استدلال سے ہے ہی نہیں. تو لہذا ہم بدون نص کو ہم چھیڑی, جب اس کو چھیڑیں گے تو اس کو بھی اسی طرح لینے لگا دیں گے اللہ کے حکم سے. مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے تفہیم شرع کا. نص میں پھر الفاظ آئے, نص میں پھر معنی ہے. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ, اس میں جس وقت استدلال کریں گے اگلا صفحہ مثالوں کا ہے, آپ کو پریکٹیکل سمجھ آئے گی کہ واقعتاً یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم چھوڑے جا رہے ہیں یا صرف نظر کرتے جا رہے ہیں یا سستی کاہلی سے لیتے جا رہے ہیں. الفاظ شرع, نص میں لفظ ہے, اس کی دو قسمیں ہیں, ظاہری الفاظ اور مقصود نص. نص میں پھر دو چیزیں آ جائیں گی, اس کی بھی پکچر جو آن لائن ہے وہ سب کو بھیج دو گروپ میں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں. ظاہری الفاظ سے اور مقصود نص سے استدلال. اب ظاہری الفاظ میں پھر میں نے یہ دو چار چیزیں پیچھے سبق میں بھی ہوگی تھی. الفاظ شرع کیا ہے, الفاظ شرع کے ساتھ دوسری چیز ہے تلفظ شرع کیا ہے. تلفظ شرع کے ساتھ پھر آگے ہے لہجہ لفظ کیا ہے. پھر چوتھی چیز ہے کیفیت. ترتیب بھی اسی طرح رکھ لینا, الفاظ شرع, تلفظ شرع, لہجہ شرع, کیفیت لفظ اور ساتھ مقصود. لفظ کا کیا ہے معنی اور پھر لفظ کا مقصود, یہ بھی 5 نمبر پہ آ جائے گی. لفظ, تلفظ, لہجہ, کیفیت, نظم, معنی, مقصود, یہ ترتیب بنے گی. آپ نے لفظ سے لفظ جب دیکھتے ہو تو لفظ کے اندر یہ 5 چیزیں لیتے ہو. 5 چیزیں ذہن میں کبھی نہیں آتی, 6 چیزیں ذہن میں کبھی نہیں آتی, 1 2 یہ تو 7 ہے. اور یہ 7 چیزیں ہیں ظاہری تفقع سے. ابھی میں نے بھی اتنا غور و خوض اتنا نہیں کیا, اور نکالے تو پھر قرات میں جائیں گے تو اور بڑا کچھ نکل آئے گا. قرات میں جائیں گے تو لفظ, ایک ہی لفظ اس کے ابواب علیحدہ علیحدہ آ رہے ہیں. مثلا یخدعون, یخادعون اللہ, یخادعون اللہ. اب یخادعون, خادع یخادع, خادع یخادع, فعل یفعل. اور فعل یفعل میں مشارکت ہوتی ہے, یعنی خاصہ مفعلہ کیا ہے مشارکت. مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے, دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کا تدبیر کے معنی میں آ جاتا ہے اور وہ دجل دھوکے میں آ جاتا ہے. اور یخدعون آئے گا تو وہ ایک معنی بتائیے, یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ قرات میں چلے جائیں گے تو پھر اور تتبع کریں گے تو بڑی چیزیں نکل آئیں گی. یہ نص کے الفاظ سے معنی لینے کا طریقہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ لہجہ کیا تھا, کیفیت کیا تھی, اور پھر ساتھ چہرے کی رنگت بھی ہے. بعضوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ منع کیا اور ساتھ تغیر وجہ, آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. اس سے بھی معنی اخذ کرنا ہے.
इससे भी माना अखद करना है। इसलिए हमने इस्तदलाल में ये कहा था कि अल्फाज शरा और मकसूद शरा दोनों को सामने रखकर जो इस्तदलाल किया जाता है उसे इस्तदलाल बिल मनकूल कहा जाता है। ये लफ्ज नहीं बोलने, क्योंकि सारी चीजें आपको भूल भी जाए तो ये दो लफ्ज रट्टा लगा के याद रखने वाले, अल्फाज शरा और साथ मकसूद शरा। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त आपके 2 साल गुजरने हैं, यानी इस मादे से हट के साल या 2 साल गुजरना है, तो आपको ये लफ्ज खत्म हो जाने हैं। उसका तरीक़ेकार यही है कि महफूज रख लें, जैसे भी कहाँ भी रख लें। हाँ जी, हाँ जी, तलफ़्फ़ुज़ है, लहजा है, फिर कफ़ियत है, फिर नज़्म कलाम है, फिर साथ किरात है, और हाँ नज़्म कलाम मानी आखिर में आएगा, क्योंकि अभी तो लफ्ज़ के खेल खेल रहे हैं ना, मानी में गए। फिर उसके हत्ता कि ये भी है, इशारात भी लिख लें। लफ्ज़ बोलते वक्त जो इशारे, ये भी कमाल कुर्बान जाए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वान अलैहिम अजमईन पर। उन्होंने इतनी अमानत से, दुनिया में इतना कोई भी अमीन रिपोर्टर हो ही नहीं सकता जितना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने रिपोर्टिंग की है। क्या बात करते करते अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, बात सुनना, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया। फिर जाके कहते हैं सुम्मा साकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के रसूल थोड़ी देर क्या हुए, फिर उसके बाद ये फरमाया। कैसी अजीब रिपोर्टिंग है कि उनके लफ्जों को तो रिपोर्ट कर ही रहे हैं, उनकी खामोशी को भी रिपोर्ट कर गए, उनकी खामोशी को भी क्या कर गए, रिपोर्ट कर गए। सुम्मा साकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है ऐसा कोई बंदा कोई रिपोर्टिंग करते वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल करता हो? सुम्मा साकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ऐसा कोई रिपोर्टर? कैसी अजीब शरीयत। तो नज़्म कलाम, उसके बाद आगे चले मकसूद नस से इस्तदलाल। मकसूद नस में फिर 2 लोग हैं, एक तो अहलुर राय है जो मकसूद नस बिदून अल्फाज लेते हैं। मकसूद नस बिदून अल्फाज, यानी वो मकसूद के पीछे ऐसे लग जाते हैं कि मफरूदे भी कायम कर जाते हैं, लेकिन नस के लफ्ज़ ज़ाहिरी वो सामने नहीं रहते। मकसूद नस बिदून अल्फाज, अहलुर राय, ये अहलुर राय वो तीर खींचा हुआ। और बाद सूफिया ऐसे हैं वो जाहिर लफ्ज़ और मकसूद दोनों से निकल के वो कहते हैं कि शरीयत का एक जाहिर है और शरीयत का एक क्या है, बातिन है। और बातिन से मुराद वो नहीं है जो जाहिर हो जाए, बातिन से मुराद वो नहीं है जो, वो खास बंदों के पास खुफिया राज होते हैं, खास बंदों के पास खुफिया राज होते हैं। असल शरीयत वो है। तो हम क्या कर रहे हैं, असल शरीयत वो है। कैसी अजीब बात। मसलन कुरान मजीद में क्या, वाअबुद रब्बा का हत्ता यातिया कल यकीन। अब इन लोगों को बातन से मिला के मकाम उबूदियत इसके मिदार है। कोई आदमी खास मिदार पे पहुंच जाए तो उबूदियत के तसव्वुर से बाला हो जाता है, वो इबादत से बाला है। यानी इबादत
چھوٹی رہ گئی، اب یہ بڑا ہو گیا، اب عبادت اس کی عبادت کرے گی۔ پھر آگے گئے وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور وحدت الحلول والا۔ کتنا وحدت الحلول والا نظریہ خطرناک کہ بسا اوقات بندہ اپنی ذات کو اتنا عبودیت میں لے جاتا ہے کہ اپنی ذات کو ختم کر کے خالق کی ذات میں کیا چلا جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات خالق بندے کی عبادت دیکھ کے اتنا رش کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات ختم کر کے کس میں چلا جاتا ہے، وحدت الحلول۔ یہ کتنا خطرناک ابن العربی وغیرہ یہ سارے نظریات فتویٰ مکیہ میں۔ اب مجھے ایک صاحب کہنے لگا کہ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے اعداد اور اس کے آگے معانی اور اس کے، میں نے کہا بات سن، نہ یہ نص میں آتے ہیں اور نہ یہ مقصود نص میں آتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ قرآن مجید کے الفاظ اتنے ہیں اور ان الفاظ سے یہ معنی نہیں کر رہا ہے، یعنی اعداد حروف نکال کے پھر ان سے معنی لینا۔ بسم اللہ کتنے حروف ہیں، سورۃ فاتحہ کتنے حروف ہیں، پھر ان حروف کے آگے اعداد سے آگے معنی، اور پھر اس کے بعد فلسفے بنانا۔ اس صورت سے یہ نکلتا ہے، یہ ساری بے جا تعویلات ہیں۔ کیا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی، میں نے آپ کو کہا کوئی آدمی کو کسی بھی قسم کا دعویٰ کرے اس کو کہو کہ نص سے دکھاؤ، اس کو کہو کہ کیا کرو، نص سے دکھاؤ۔ نص سے دکھائے گا تو بات پھر یہ ہے کہ نص بنتی کب ہے، وہ بھی چیز سامنے لکھی ہوئی ہے۔ جاہل آدمی کو تو سلام ہے، کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو تو یہ اس کے لیے بحث ہے۔ جاہل کو کیا پتا، اور ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر آؤ میں تجھے صفحہ سمجھاتا ہوں۔ ایک مولانا تھے، مولانا بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ رحمۃ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت بسم اللہ کی دلیل کیا ہے، بسم اللہ کہاں لکھی ہوئی، بسم اللہ کی دلیل کیا ہے؟ مولانا نے اس طرح آنکھیں اٹھا کے دیکھا، فرمانے لگے کہ قرآن دیکھا، قرآن دیکھا، کہنے لگا دیکھا ہے، کہنے لگے لاؤ، قرآن لائے، کہنے لگے کھولا، فرمانے لگے کہ دیکھو اس میں بسم اللہ لکھی ہے، کہنے لگے لکھی ہے، کہنے لگے بس یہی دلیل ہے، پڑھتے رہو، یہی دلیل ہے، پڑھتے رہو۔ کہ استاد گرامی بابا قرار کریے یا رسول نگری صاحب نے واقعہ سنا، اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، ناشتے میں انہوں نے سنا، تو فرمانے لگے کہ شیخ حضرت آپ نے اسے دلیل نہیں دی، دلیل اس نے مانگی تھی، آپ نے دلیل تو اسے دی نہیں۔ فرمانے لگے کہ وہ سادہ جھٹکا آدمی تھا، اسے صرف ذہنی اطمینان اور قلبی اطمینان چاہیے تھا، اسے دلیل نہیں چاہیے تھی، اسے صرف قلبی اور ذہنی اطمینان چاہیے تھا۔ میں کہتا کہ سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، میں خود بھی مشکل میں پڑ جاتا اور اس کو بھی کیا ہے، مشکل میں ڈال دیتا، تو لہذا میں نے اس کے اطمینان کو حاصل کیا۔ مقصود نص سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دلالت النص، دوسرا استدلال من النص ما مقاصد الشریعہ، دلالت نص ہو، مقاصد شرع ہو، استدلال من النص مال قواعد الاصولیہ ہو، یہ تینوں مل کے مقصود نص بنتے ہیں۔ تین مل کے استدلال بنتا ہے، نمبر ایک بالمنقول بالمعقول بالقواعد العامہ، تین مل کے استدلال بنتا ہے، اور پھر
وہ آگے دو قسموں میں چلا جاتا ہے، ناس آگے بدون ناس، ناس میں پھر آگے تقسیم، اور ناس کے بعد مقصود ناس پھر تین میں چلا جاتا ہے، دلالت الناس، استدلال من الناس ما مقاصد شریعہ، اور نمبر 3 استدلال من الناس ما القواعد الاصولیہ۔ یہ تینوں مل کے پھر استدلال بنے گا۔ اب من النص اور دلالت لغویہ، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقاصد شرع وہ پہلے بتا دیا، جیسا کہ مقاصد اصلیہ، مقاصد طبیعہ، مقاصد عامہ، مقاصد خاصہ، اور مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ، مقاصد تحسینیہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ وہ سامنے رکھ کر دیکھیں گے۔ مقصود شرع سے مقاصد شریعت، یہ ایک الگ سے پورا ایک سبجیکٹ ہے، جو امام شاطبی کی کتاب ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ جب یہ تینوں ملیں گے تو یہ سلفی سنی منہج استدلال ہے۔ اور جب صرف نص کا ظاہر لیں تو اہل الظاہر، اور جب صرف مقصود لیں تو اہل الرائے، جب تینوں لیں تو پھر کیا ہے؟ سلفی منہج استدلال۔ اب تینوں میں کیا بڑا چیزیں آ گئی؟ مقاصد شریعت میں ساتھ یہ قواعد لغویہ، قواعد اجمالیہ اور مقصد شرع، یہ تینوں پھر اس کے تحت آ گئی تھی۔ یہ ترتیب پھر نیچے آئے نا، یہ دیکھیں آپ کو ادھر سے صحیح سمجھا جائے گا۔ ان سے اوپر والے تین ہیں وہ صرف مقصود نص سے استدلال، اس سے صرف تینوں نکلتے ہیں۔ ہاں جی، مقصود نص سے تینوں نکلتے ہیں۔ دلالت النص یعنی ظاہر الفاظ، ظاہر الفاظ وہی ظاہر نص وغیرہ، مفسر محکم وغیرہ، وہ تو جو دوسرا اوپر ظاہر الفاظ وہاں سے نہیں نکلتا وہ تو؟ نہیں وہاں نہیں نکلتا، وہاں نہیں نکلے گا، وہ چیز اور ہے۔ وہ تو نص کا ویسے معنی بتایا، نص کا معنی بتایا۔ نص سے مراد قرآن و سنت، یہاں بھی لفظوں میں نہ جانا۔ قواعد لغویہ، قواعد اجمالیہ اور مقصد شرع۔ قواعد اجمالیہ استحسان، صد و ذرائع، عرف، قول صحابی، شرع من قبلنا اور استصحاب وغیرہ، یہ بھی ساتھ دیکھ لیں۔ کسی بھی جزئی مسئلے کے متعلق کچھ پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، یعنی مسئلے کے اجتماعی رویے اور فقہا کی زبان میں قواعد کلیہ کہتے ہیں۔ مسئلے کے اجتماعی رویوں کا مطالعہ کرنے کو قواعد کلیہ کہتے ہیں، جن کی عمومی 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ جن کی عمومی 3 صورتیں، ادھر نمبر لگا دیں گے تو پھر یہ دیکھیں، کسی بھی جزئی مسئلے کے مطالعہ کے لیے کچھ پہلوؤں کو مد نظر رکھنا مثلا آپ کسی چیز کا مطالعہ کرنے لگے، اس مطالعے میں جو چیز مد نظر رکھنی ہے، مسئلے کے اجتماعی رویہ کیا ہے، اس چیز میں اجتماعیت کیا ہے، اس میں انفرادیت کیا ہے، تو فقہا کی زبان میں قواعد کلیہ اسے کہتے ہیں۔ اور قواعد کلیہ ان کو آپس میں تقسیم کریں تو یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 استحسان اور سد و ذرائع کا یہ آپس میں مرحلہ ہے، یہ ادھر جا کے ہم سمجھائیں گے، ادھر نہیں وقت۔ یعنی قواعد جمالیہ جو ہیں ان کی پھر کیٹیگریاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ 1 2 3 4 5 گن کے ختم کر دو، نہیں، یہ الگ الگ پوری کیٹیگری، یعنی یہ کون سا گروپ ہے، یہ کون سا گروپ ہے، یہ 3 گروپ ہم نے بنائے۔ ایک تو استحسان اور سد و ذرائع کا آپس میں اس کا بڑا تعلق ربط ہے، دوسرا عرف اور قول صحابی، اور ساتھ شرع من قبلنا، اور آگے استصحاب وغیرہ۔ استصحاب قواعد اجمالیہ کی تفصیل میں، یعنی ان کو گروپ بندی ہم بنا رہے ہیں۔ گروپ بندی میں
استحسان اور سد ذرائع عرف قول صحابی شرع منقبہ بنانا، اور تیسرا استصحاب. یہ جس وقت آگے جا کے اجمالیہ پڑھیں گے نا، وہاں جا کے آپ کو سمجھائے گی کہ یہ کیسے بن رہے ہیں، کیونکہ یہاں ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساری اصول فقہ آج تو نہیں نہ پڑھنی. آگے دیکھیں، یعنی یہ سارا کچھ آنے عمومی 3 صورتیں ہیں اس کی، اس کے سامنے میں لکھے ہیں. ہاں، یہ عمومی 3 صورتیں. نمبر یہ نمبر 1 استحسان، سد ذرائع. یہ ایک گروپ ہے، یہ دونوں تینوں مل کے ایک گروپ ہے، اور تیسرا وہ ایک گروپ ہے. وہ سارا کچھ آ جائے گا. آگے اسی کے تحت ہے نا، آگے وہ سارا کچھ اسی میں آ جائے گا. اب دیکھیں یہاں ایک بات اور سنیے، پیچھے لے کے جائیں ایک دفعہ. یہ تھا بالمعقول، یہ تھا بالمنقول، یہ تھا بالمنقول. استدلال بالمنقول، یہ سارا جتنا بھی پھیلا ہوا یہ کیا ہے؟ استدلال بال. اب یہاں سے استدلال بالمعقول شروع ہونے لگا ہے. یہ سارا استدلال بالمعقول ہے، یعنی استحسان، سد ذرائع اور قول صحابی شرع منقبہ بنانا، استصحاب وغیرہ. قواعد لغویہ کے اوپر ابھی بحث آگے جا کے مثالوں میں کریں گے. مقاصد شرع کی میں نے اجمالاً بتا دی کہ مقاصد ضروریہ، حاجیہ وغیرہ وہ نقشے میں سمجھا دی تھی. گویا کہ اس کو بھی ابھی موضوع بحث نہیں بنا رہے، ابھی بنا رہے کس کو؟ قواعد. اور اس کو موضوع بحث کدھر بنائیں گے؟ مثالوں میں. اس کو مثالوں سے سمجھاؤں گا، کیونکہ قواعد لغویہ، اجمالیہ اور مقصد شرع تینوں کو ساتھ مثالوں میں لے کے جاؤں گا تو بات سمجھائے گی، وغیرہ یہ بھی لمبا پھیل جائے گا. یہ اب یہ قواعد اجمالیہ سمجھانے لگا ہوں. قواعد، چلیے آگے دیکھیں. قواعد اجمالیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدلال بالمعقول. استدلال بالمعقول. ہمارے لیے تھوڑی سی پریشانی یہ بھی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں کیمرے کی آنکھ کے سامنے، کیمرے کی آنکھ کے سامنے. نہیں تو یہ ہے کہ بچے کو میں سونے نہ دوں کسی کو. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی کئی قسم کے حجاب آ، کیونکہ کیمرہ بندے کو لبرل بنا دیتا ہے. کیمرہ بندے کو لبرل بنا دیتا ہے. نہیں تو یہ ہے کہ بندہ چل پھر کے بڑھائے اور ساتھ ادھر بھی چھڑی رکھی ہو جو ادھر لگی تھی اور ساتھ تو پھر سونے والا ماحول ہے نہیں. اب یہ سارے 3-4 گروپ تھے، وہ اجماع، قیاس وغیرہ سارا کچھ آ گیا. اب اجماع قیاس کو استدلال بالمنقول میں لے آئے، ادھر جا کے تھوڑی تقسیم کی. بالمعقول میں اب دیکھیں، بالمعقول میں نص کا انفرادی فہم، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی. پیچھے والی بھی کتابوں میں کم ہی ہے، لیکن یہ کہ برکت نص کا انفرادی فہم. نص سے آپ کیا سمجھے ہیں، نص سے میں کیا سمجھا ہوں، نص سے آپ کیا سمجھے ہیں اور نص سے میں کیا سمجھا ہوں، نص سے استاد کیا سمجھ رہے ہیں، نص سے شاگرد کیا سمجھ رہے ہیں. بات واضح ہو رہی بچوں؟ روشن دے رہا تو نہیں؟ نص کا انفرادی فہم. نص کا انفرادی فہم میں پھر 2 چیزیں ہیں. نص کے انفرادی فہم میں پھر 2 چیزیں ہیں. ایک سلفی اور سنی منہج فہم، سلفی اور سنی فہم، اور دوسرا بدعی اور الہادی فہم. بدعی اور الہادی فہم.
آپ نے بھی آنکھ لگائی, آپ نے کچھ مانا سمجھا, کسی اور نے لگائی اس نے کچھ اور سمجھا. تو نص کے انفرادی فہم میں پھر 2 مکاتبے 4 مکاتبے فکر بن جاتے ہیں. سلفی فہم جو بالکل بینی سنی سلفی فہم جو باقاعدہ قرآن و سنت کی دلیل اور چھتری کے تحت آئے, اسے قرآن بھی قبول کرے, سنت بھی قبول کرے, سلف بھی قبول کرے, امت بھی قبول کرے. یہ نہیں ہے کہ بدعی فہم, کیا بدعی کا تعلق مذہبی لوگوں سے ہے, مذہبی انفرادی مطالعہ, مذہبی انفرادی مطالعہ مسالک کا اور مذہب کا. اور الہادی سے مراد وہ جو خارجی, مستشرق, مستغرب, ملحد, منکر. مولانا بدعی میں پھر آگے مسلکی مطالعے کی 4 شکیں بن جائیں گی. بدعی میں وہ سارے آ سکتے ہیں, وہ چاہے بھائی اس کی تقسیم نہیں, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم مکاتب فکر میں بند ہو کے نہیں. بدعی مطالعے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی سلفی ہو, وہ فہم میں سلفی ہو, لیکن اس نص کی تفہیم میں وہ سلفی نہ رہے, بدعتی بن گیا ہو. یہ ممکن ہے کہ نہیں بھائی؟ کہ ایک آدمی صحیح العقیدہ ہے, ساری نصوص پہ اس کا ایمان, یقین اور عمل ہے, کسی ایک نص پہ وہ تفہیم کرتے وقت فہم میں فہم سلیم نہیں رہا بلکہ فہم سقیم اور بدعتی بن گیا ہے. یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پھر بدعتی مسالک میں چلیں گے, حنفی, شافی, مالکی, سلفی اور حنبلی. بات سمجھ رہے؟ اور الہاد میں پھر آگے چلا جائے گا. الہاد میں پھر آگے 4-5 آ جائیں گے. نمبر 1 الہاد میں پھر وہ 4 ڈبے بن جائیں گے, یہ بنوا دوں گا میں. بدعتی کے 4-5 ہوگا نا, جو جتنی بھی 5-6 مکاتب فکر جتنے ہیں مسلک, مثلا سلفی ہے, حنفی ہے, شافی ہے, مالکی ہے, جعفری ہے. یہ وہ کہہ رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ غلط ہے, یہ ہو رہا ہے کہ سلفی ہو کے بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کسی ایک آیت کی تفہیم میں وہ سلفی نہیں رہا, وہ حنفی نہیں رہا, مالکی نہیں رہا, شافی نہیں رہا, وہ صحیح سلف کے فہم پہ نہیں رہا. یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ اس لیے بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ لوگ کسی مسئلے میں افراط و تفریق کا شکار نہ ہو کہ ہم ہیں تو سارے سچے ہیں, وہ ہیں تو سارے غلط ہیں. یہ نہیں ہے. کسی مسئلے میں آپ کچے پہ اتریں گے, کسی مسئلے میں دوسرے کچے پہ اتریں گے. جس پہ بھی جو کچے پہ اترے, وہ چاہے آپ کا استاد بھی کیوں نہ ہو, آپ کو کہ سر آپ کی تفہیم بہت اچھی ہے لیکن اس مسئلے میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے, اس مسئلے میں مجھے تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. کہ یہ جو فکر ہے یہ ہم قرآن و سنت کی فکر سے نکل تو نہیں رہے. اب ایک آدمی کو آپ نے لامہ کہہ دیا, وہ آپ کے مسلک کا ہے. کوئی آدمی مثلا دیوبند ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, ان کے اندر سب کے اندر لامے ہیں, سب کے اندر استاد ہے, معلم ہے, لیکن ان کے لامے کی کلی زندگی کی گارنٹی تو کسی نے نہیں دی. پوری زندگی کی گارنٹی وارنٹی سوائے رسول کائنات کے کسی کی ہے؟ اسی بات پہ تو پوری زندگی سلف جنگ لڑتے رہے ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کی فقہ کو پوری دنیا میں نافذ کر دیں. فرمان نہیں, سوائے اس صاحب کی کیا جملہ تھا, صاحب حاد القبر, اس قبر والے کے علاوہ کسی بات کی بات کو حتمی اور آخری بات نہیں قرار دیا جا سکتا. امام ابو حنیفہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی. پھر الہادی میں پھر آگے گئے,
الہادی میں پہلا کون سا لے گئے؟ الہادی میں ملحد نمبر 1 ملحد فہم، دوسرا منکر، تیسرا مستشرق، چوتھا مستغرب۔ منکرین میں پھر 2 آ جائیں گے، یعنی سب میں 2 آ جائیں گے۔ الہاد ہے تو الہاد میں پھر 2 آ جائیں گے، الہاد جزئی، الہاد کلی۔ منکرین میں پھر آ جائیں گے استخفاف حدیث، منکرین حدیث۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ساری پوری کیٹیگری۔ پھر الہاد میں پھر آگے آ جائیں گے سافٹ الہاد اور ہارڈ الہاد۔ بعض الہاد میں بڑے جابر ہیں اور بعض الہاد میں بڑے سافٹ ہیں، یعنی ملحد ہیں لیکن نرم مزاج، بعض ملحد ہیں لیکن متشدد اور متعصب۔ الہاد میں جزئی الہاد، کلی الہاد، اور ساتھ الہاد میں کون سا آ جائے گا؟ سافٹ الہاد، ہارڈ سافٹ الہاد اور ہارڈ الہاد۔ سافٹ کا مطلب یعنی ملحد تو ہے لیکن اس کا الہاد پھر سختی کی طرف نہیں جاتا، نرمی کی۔ اور پھر اسی سے چلے جائیں، جو آپ صرف میں قاعدہ پڑھتے ہیں یا ناف صرف کی بات ہے، الہاد ملحد لازم اور ملحد متدی ملحد، یعنی اس کا الہاد صرف اس تک نہیں ہے، اس کا الہاد پورے علاقوں کو کھا رہا ہے۔ ان چیزوں کی تقسیم نص کی تفہیم میں اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سب سے پہلے نشانہ لینا کس کو ہے، سب سے پہلے کٹہرے میں لانا کس کو ہے۔ آپ ایک آدمی غریب سا ملحد ہو جو اپنی ذات میں آپ ہی مگن ہو، اس کو پکڑ کے نہیں تیرے ساتھ میں نے کبڈی کرنی ہے، وہ کہے گا بھائی تو بات سن یار، تو مجھے چھوڑ دے، وہ اس کو لے لے۔ ہمارا کام یہی ہو رہا ہے، جس کا الہاد زمانے کھا رہا ہے اس کو دیکھو۔ پھر اس کے بعد نص کا اجماعی فہم، ایک نص سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ منکرین کی 2 قسمیں، استخفاف والی، منکرین حدیث سے پورے مکمل، مستشرق مستغرب ان کی آگے چلتے ہیں، کلانی صاحب کے اوپر چھوڑ دیں باقی۔ ہاں جی، بات سمجھ رہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیزیں میرے متعلق ہیں نا، میں اس کو پلر بناتا جاؤں گا، تو باقی تو باقاعدہ آپ کا پورا مادہ ہے یہ عقیدے کی بحثیں ہیں، تو عقیدے میں لے کے جائیں۔ ہاں جی، کافی سارے فہم ہو گئے نا۔ نص کا اجتماعی فہم، اجماعی، ایک آپ سمجھ رہے ہیں اور ایک پوری امت سمجھ رہی۔ پوری امت نے جو نص سے سمجھا ہے وہ پوری امت بیکار ہے۔ نص کا جو اجماعی فہم ہے، صلاۃ سے امت نے کیا سمجھا ہے، جہاد سے امت نے کیا سمجھا ہے، زکوٰۃ سے امت نے کیا سمجھا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو، جنت جہنم سے امت نے کیا سمجھا ہے؟ تو ایک نیا فلسفہ لے کے آ گیا کہ جنت چیز ہی کوئی نہیں ہے، جہنم چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ قبر، پوری امت عذاب قبر کے ثبوت میں محدثین نے سارے ابواب بندی کر دی، تو ایک نیا فلسفہ لے کے آ گیا ہے کہ قبر ہے ہی کوئی نہیں، قبر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ انفرادی فہم کو امت کے اجماعی اور اجتماعی فہم پر کیا دے رہے ہیں؟ ترجیح دے رہے ہیں۔ اور امت کے علماء مراد ہے، اس سے مراد کوئی پارلیمانی ممبر نہیں ہے۔ نص کا جب اجماع کی اصطلاح بولنے کے بعد عالم علم کی الگ سے
لفظ بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اجماع اصطلاح ہے اصول فقہ کی، اور اصطلاح اصول فقہ کی ہے تو وہ لازمی بات ہے علماء مجتہدین کا اجتماع ہوتا ہے، وہ عوام الناس کا نہیں ہوتا۔ اجماع جب بولا جائے تو وہ بات خود ہی متعین۔ اب پھر آگے پھر لے رہا ہے محدثین کا اتفاق وہ ثبوت شرع پہ ہوتا ہے۔ اس نے پھر آگے تھوڑی سی بات گڑبڑ کر دی۔ میں نے کہا تھا اس کو محدثین، اس کے بعد فقہا کا جب معنی پر اکٹھ ہو جائے تو اسے اجماع کہتے ہیں۔ محدثین کا جب ثبوت شرع کے لفظوں پہ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتفاق۔ اور جب فقہا کا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں اجماع۔ بالقبول لے ہے اجماع۔ اور ایک بات اور مغالطہ دیتے ہیں بعض لوگ، وہ کہتے ہیں یہ محدث ہے، جو احادیث اکٹھی کرنے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ محدثین ہیں۔ محدثین کا مسئلہ ثبوت شرع ہے، تفہیم شرع نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ خالی محدث نہیں ہیں، وہ فقہائے محدثین ہیں۔ اب آدمی کہے کہ امام بخاری صرف الفاظ شرع کے عالم تھے، تو بھائی انہوں نے تو پوری ابواب بندی، شرع کو پوری ابواب بندی میں کر کے دے دیا ہے۔ جو کام ان لوگوں نے کیا اپنے دور میں، وہ کام آج ہم اپنے دور میں نہیں کر پا رہے۔ جو کام ان علماء نے اپنے دور میں کیا، کیا کہ ہر حدیث سے مسئلہ استدلال کر کے، استنباط کر کے اس کی ابواب بندی کی کہ اس حدیث سے یہ معنی نکل رہا ہے، ابواب کے تحت یہ معنی نکل رہا ہے، یہ یہاں ضرب کر رہی ہے، یہاں معنی یہ لینا ہے۔ ہم سیاسی حدیث ہیں، معاشی حدیث ہیں، معاشرتی حدیث ہیں، ان کو الگ الگ کر کے معنی نہیں ہم لے رہے۔ جیسا کہ اس دن کس نے بیان کیا تھا، وہ رشتہ داری کو جوڑو، آپ نے جوڑا، ہاں، تو میں نے کہا تھا کہ یقطعون ما امر اللہ، یقطعون ما امر اللہ، آگے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح یصلون بھائی۔ یقطعون ما امر اللہ سے آپ یہ معنی خالی کیوں لیتے ہو کہ رشتہ داریوں کو توڑنا؟ آپ پہلے اوپر بڑے اجتماعی مفہوم لیں کہ تعلقات عامہ اور تعلقات خاصہ۔ تعلقات عامہ بھی نہیں توڑنے اور تعلقات خاصہ بھی نہیں توڑنے، کیونکہ ماں موصولہ عمومیہ ہے۔ تو تعلقات عامہ میں کائناتوں کے تعلقات، ملکوں کے تعلقات، تحریکوں کے تعلقات، اداروں کے تعلقات، مسالک کے تعلقات، اور مختلف مکاتب فکر کے تعلقات، ان کو برقرار رکھنا ہے۔ تعلقات خاصہ میں نجی تعلقات، انفرادی تعلقات، اجتماعی تعلقات، اجتماعی میں پھر میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو تعلقات اور خاندانی تعلقات، اور یہ سارے آ جائیں گے۔ جب نص کا مفہوم آپ اجمالی طور پہ انفرادی لیتے ہیں اور وہ جزئی لے جاتے ہیں تو نص بھی اس طرح مختصر بن جاتی ہے، نص کا مختصر بن جاتی ہے۔ تو یہاں نص کا اجماعی فہم لینا ہے، اجماعی فہم میں ہٹنا نہیں، ہٹو گے تو شوشے چھوڑو گے، ہٹو گے تو شذوذات اختیار کرو گے۔ من شذ شذ فی النار، من شذ شذ، من فارق الجماع فارق النار۔ جو جماعت سے جدائی کرتا ہے، الگ ہوتا ہے، تو وہ کیا الگ ہوتا ہے؟ آگ میں ہو جاتا ہے۔ من فارق الجماع فارق ید اللہ علی الجماع۔ اب اس کے معنی اپنے اپنے نہیں لینے۔ ید اللہ علی الجماع ای جماعت، آگے کسی نے جماعت سلفیہ لے لی، کسی نے دعویٰ لے لی، کسی نے فلاں لے لی۔ بھئی نص کا وہ معنی کیوں لے رہے ہو جو نص آپ کو دینا نہیں چاہ رہے؟
جب آپ کہیں گے کہ ید اللہ علی الجماع اور وہ جماعت سے مراد ہم ہیں، جماعت سے مراد ہم ہیں، تو پھر جو دوسرے ہیں فرق کریں، سلفیوں میں ہو تو سلفیوں میں ایک جماعت والا کہے کہ اس سے مراد جہادی جماعت ہے، باقی تو گئے نہیں۔ وہ تمام لوگ آ جائیں گے جو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات، الفاظ شرع اور مقصود شرع کے پابند ہیں، الفاظ شرع اور مقصود شرع کے پابند ہیں، خیال کرنے والے۔ تو فقہائے محدثین میں یہ مغالطہ نکلنا چاہیے کہ یہ صرف لفظوں کے عالم ہیں، معنی کے عالم نہیں ہیں، نہیں، وہ لفظوں کے بھی ہیں اور معانی کے بھی ہیں۔ پھر آگے قرۂ کرام، وہاں تلقی بالقبول آتا ہے، اس نے تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا فقہا کے۔ محدثین کو آپ نے خاص کیا ہے لفظوں کے ساتھ، ہاں، فقہا کو معنی کے ساتھ، فقہا تو محدثین کیا معنوں کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، معنوں کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن محدثین کا اصل کام ثبوت شرع ہے، وہ الفاظ سے الفاظ، یعنی انہوں نے لفظ کا پورا پیرا دے کے لانا ہے۔ اس لیے جہاں ان آتا ہے وہاں ان لاتے ہیں، وہاں من آتا ہے وہاں من لاتے ہیں، جہاں ان نبی آتا ہے وہاں نبی لاتے ہیں، جہاں کان نبی آتے ہیں وہاں کان نبی لاتے ہیں، کیونکہ وہ شرع کے الفاظ کے اندر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرا۔ جیسے کہ محدثین کے ہاں بحث ہے، یہ حدیث معنن ہے، یہ حدیث معنن ہے، عنن سے روایت ہے یا صیغہ تحدیث کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ، انا ہے، ان ہے۔ انہوں نے کوئی قال النبی جہاں ہے وہاں قال النبی ہی ہے، قال الرسول ہے وہاں قال الرسول، میں اس معنی میں لے رہا ہوں۔ لیکن بعض لوگ اس طرح کے کہ انہوں نے ان کو خالی لفظوں کا عالم بنا دیا، ہم نے پھر جا کے وہاں لفظ لکھا ہے۔ اصل میں 4 بننی تھی، محدثین، نمبر 2 فقہا، تیسرا فقہائے محدثین، چوتھا ہے قرائے کرام۔ انہوں نے بعضوں نے کیا کیا کہ محدثین اور فقہا کی جب اصطلاح لگ کی تو زیادتی کر دی، اسی سے زیادتی کر دی۔ محدثین کے اتفاق کو اصول حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ اکٹھ کو کیا کہتے ہیں؟ اتفاق۔ فقہا کے اکٹھ کو کسی معنی کی تفہیم میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع۔ اور قرائے کرام کے کسی مسئلے میں اکٹھ کو کیا کہتے ہیں؟ تلقی بالقبول۔ یہ 3 اصطلاح۔ یہ نہیں کہنا کہ فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے، فقہا کا اس بات پر اجماع ہے۔ یہ ہمارے اردو کے ترجمہ کرنے والے انہوں نے بھی بڑی یہ کی ہوئی، ان کو اصطلاح سمجھ نہیں۔ پیچھے استاد گرامی فضیلت الشیخ مولانا نشاط اللہ قصری صاحب بہت زیادہ گرم ہو گئے، انہوں نے بات کرتے کرتے بات ان کی بڑی معنی خیز تھی، فرمانے لگے وہ لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں امت کے اہل علم لوگوں پر اور عوام الناس پر، جو لوگ بعض مخصوص اصولی اور فنی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، وہ لوگ امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ جن کا یہ فن ہے ان کو اردو کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اردو کی، اور جس کو اردو کی ضرورت ہے اس کو اس فن کی فہم نہیں ہے، اس کو ان کو کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ تو یہ خاص فن کی کتابیں، مثلا اسماء و رجال ہے، مثلا اسماء و رجال ہے۔ اب اسماء و رجال سے متعلقہ جرح تعدیل کتابوں کا اردو ترجمہ کرنا یہ امت میں فتنہ پھیلانے والی بات ہے۔ یہ انہوں نے بڑی سختی سے یہ پورے علماء کا پروگرام تھا پھول نگر میں، قاری صہیب صاحب میر محمدی حافظ اللہ، ان کے ہاں تو تمام علماء کی جماعت موجود تھی، بڑے کبار تمام علماء موجود تھے، عبدالستار احمد صاحب تھے، حافظ شریف صاحب تھے، مولانا مسعود عالم صاحب تھے، اور لاہور کے تمام شیوخ الحدیث تھے، پھر علماء کرام، تو انہوں نے یہ بڑی ہمت سے بات کی۔ اسی طرح
استاد گرامی حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب تو پھر ان سب کے استاد ہیں. شاد اللہ کسری صاحب کو ہم نے اپنی درس حدیث بخاری میں جس وقت بلایا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے سبق میں حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب نہیں موجود ہوں گے. یعنی درس بخاری اس شرط پر آ کے دوں گا کہ میری اس مجلس میں استاد گرامی حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب نہیں ہوں گے. بڑی بریکی سے پکڑ دے. اسی مجلس میں حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب بھی تھے. جب ارشاد اللہ کسری صاحب نے تو مولانا استاد گرامی حافظ شریف صاحب نے درس دیا تو درس میں حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب بھی موجود تھے. تو انہوں نے درس کے دوران ہی تھوڑی سی بات ختم ہوئی تو ساتھ بلا لیا, آپ شریف صاحب مطالعہ نہیں کر کے آئے؟ تجھے نہیں پتا تھا میں نے علماء میں رائے دینی ہے, علماء میں اتنی بوٹی رائے دے رہے ہو. انہوں نے چپ کر کے خاموشی سے سنا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے نہیں علماء کسی کو عزت دیتے, ان کے پاس کوئی ایسا علم و فہم کا پورا سمندر ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں یہ جملہ میں نے خود کانوں سے سنا, یہ سب مطالعہ نہیں کر کے آئے, یہ رائے ہماری رائے ہے. علماء میں مسئلہ اس طرح بیان کرتے ہیں. سب نے کوشش سے سب کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا. اسی طرح تمام بڑے بڑے کبار علماء حافظ صلاح الدین یوسف صاحب مفسر قرآن ان کے جنازے میں شامل ہوئے تو بڑے بڑے شیوخ الحدیث. تو جیسے ہمارے علماء کے ہاں یہ ایک پریت ہے, روایت ہے کہ جنازہ تیار تھا تو جنازہ تیار ہونے کے بعد حافظ صاحب بھی وہاں موجود تھے. وعد و نصیحت کا پروگرام شروع ہونے لگا تو فرمانے لگے کہ حافظ صاحب کے جنازے سے قبل ہمارے پاس کبار علماء کی جماعت موجود ہے تو ہم ان کی آراء سے مستفید ہونا چاہتے ہیں کہ اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر حافظ حماد لکھوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے پندوں نصیحت فرمائیں. حافظ صاحب گرم ہو گئے. حافظ صاحب فرمانے لگے کہ جنازے سے بڑھ کے اور موت سے بڑھ کے بھی کوئی وعد ہو سکتا ہے؟ موت سے بڑھ کے کوئی وعد ہو سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا وعد مجھے اور آپ کو سمجھائے گا. حدیث نہیں سنی کہ جب میت تیار ہو تو جنازے میں تاخیر نہ کرو. سارے خاموش ہو گئے, ورنہ تو صورت آدھا پونا 2 گھنٹے درس ہوتے رہتے. بات سمجھے؟ ہاں بس اسی طرح ہے. لیکن ایک آدھا عالم ہو نا تو وہ فوری نصوص کا وہاں اجرا کرواتا ہے. بالکل اسی طرح ساتھ یہ تھا, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو ساتھ نصیحت وصیت کی. کیا وہ فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھو میں نے جس حدیث کو پڑھا اور سنا ہے میں نے کوشش کی ہے اس پہ عمل کروں. تقریباً تمام حدیث پہ عمل کیا ہے. کچھ حدیث پہ عمل کا تعلق میرے بعد تیرے سے ہے, اس میں مجبور محض ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جس وقت میں فوت ہو جاؤں تو کسی کا انتظار کیے بغیر فوری جنازے کا کفن دفن کا اہتمام کر کے جنازہ پڑھا کے دفنا دینا. ہمارے لوگ بعض دفعہ اپنے بیانوں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے ہاں جاتے اس لیے تاکہ جنازے میں بندے اکٹھے کریں. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم جنازوں میں یا بیانوں میں جاتے اس لیے ہیں تاکہ اپنے جنازوں کے لیے کیا اکٹھے کریں, بندے اکٹھے کریں. بھئی اللہ کی رضا کے لیے جنازوں کے لیے بندہ, آپ کا ایک بھی بندہ نہ آئے کوئی بات نہیں, ایک بندہ بھی نہ آئے آپ کے جنازے میں کوئی بات نہیں, یہ اللہ کے ساتھ فیصلے ہیں. بات سمجھیں. باقی حدیث کے اوپر عمل 40 بندوں کا وہ جنازہ ہو جائے تو برکیف بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. آگے تفہیم الناس. نہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں تو تقریباً تمام محدثی فقہاء ہیں. یہ صرف اس مغالطے کو ختم کرنے کے لیے لفظ لگوایا تھا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں مغالطہ ہے کہ محدث فقیہ نہیں ہوتا. محدث, اب یہی سوال ہے کہ کون سا محدث ہے جو فقیہ نہیں ہے؟ امام بخاری فقیہ نہیں, امام مسلم فقیہ نہیں, امام نسائی فقیہ نہیں, امام ترمذی فقیہ نہیں, کون فقیہ نہیں؟
یہ سب لوگ فقہائے محدثین، اسی لیے ہم نے کہا کہ اصطلاح ساتھ یہ بھی یاد رہے، جہاں مغالطہ پڑتا ہو وہاں اکیلا محدث سے لفظ نہ استعمال کریں، بلکہ کر لیں کیا فقہائے محدثین۔ اور ایک ہے جہابذۃ المحدثین، جہابذۃ المحدثین، ایک ہے محدثین، ایک ہے جہابذۃ المحدثین، جیسے ہوتا ہے نا ایک ہے عالم اور ایک ہے مجتہد عالم، ایک ہے محدث اور ایک ہے جہابذۃ المحدثین۔ جہابذۃ المحدثین کسے کہتے ہیں؟ وہ محدث جو علم الحدیث کا عالم ہو، حدیث کی بریکیوں کا عالم، الفاظ شرع کی بریکیوں کا عالم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہابذۃ اب جہابذۃ المحدثین کا کام کیا؟ وہ ذوق شوق حدیث سے آپ کو بتا دیں کہ یہ حدیث سے شرع نہیں ہے، یعنی ان کی آنکھ اور ان کے کان اتنے الرٹ ہوتے ہیں کہ کوئی لفظ آ جائے تو وہ لفظوں کی تحقیق کے بغیر ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ لفظ شرع ہے ہی نہیں، یہ لفظ شرع ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ نابغہ ذبیانی کے سامنے کسی نے سورۃ کوثر لٹکا دی تھی، وہ شاعر تھا بہت بڑا بابا، 5 سال بعد 2 سال بعد عرب میں آتا تو لوگ اپنے قصیدے لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، جس قصیدے کو وہ پاس کر دیتا وہ پاس، اور جس قصیدے کو وہ انکار کر دیتا وہ انکار۔ تو ایک صحابی رسول نے اس کے رستے میں کیا لٹکا دی؟ سورۃ کوثر لٹکا دی۔ بوڑھا بابا تھا، اس طرح کر کے دیکھا تو آنکھیں کھلی تو پھر کھلی رہ گئی، کہنے لگا کہ واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ کلام، حاضل کلام، یہ کلام بشری نہیں ہو سکتا، ما ہذا کلام یہ کلام بشری نہیں ہے۔ جو بشر اس کلام کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں اسے آج کچھ نظم وہ نثر دیتا ہوں، اس نثر کو اس نظم میں بدل کے دکھائے، اس مفہوم کو اس نثر اور نظم میں بدل کے دکھائے، تو میں آج سے اسے اپنا جد امجد مانوں گا۔ یہ ہے جہابذۃ المحدثین، جیسے ہوتا ہے لفظ دیکھ کے بتا دیں کہ یہ حدیث سے لفظ شرع نہیں ہے۔ ان کا ذوق اتنا بلند ہو چکا ہوتا ہے، ان کا شوق اتنا بلند ہو چکا ہوتا ہے، ان کی نظر اتنی بریک ہو چکی ہوتی ہے کہ تمام حدیث کے الفاظ پلیٹ میں چاول کی طرح اکٹھے ہو کے نظر آتے ہیں کہ چاول میں زیرہ کہاں ہے اور چاول کہاں ہے اور سنڈی کہاں ہے۔ اور ہم تو بریکی سے دور بھی لگا کے بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے جتنی محنت کی ہے، آپ ان چیزوں سے مستفید ہوں گے تو اندازہ ہوگا۔ آگے تفہیم نظر، ہاں جی چلو جی دیکھو کرو ترجمہ اس کا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کدھر ہے قلم، کدھر ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ادھر لکھو نا، ادھر دنیا آخرت لکھو اور دنیا لکھو، ایک لائن میں آخرت۔ ہاں جی روشن کرو ترجمہ۔ ہاں یہ ساری اسی کا اجرا کرانے لگا ساتھ، اور نص میں آپ جو مرضی لے آؤ، یہ کوئی ہماری پڑھی لکھی تیار شدہ نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے میں نے ادھر لکھا دیا، قرآن مجید شروع کر دو، ہم وہاں سے شروع کر دیں گے، مسئلہ نہیں۔ ہاں آخرت لکھ پہلے جو قرآن کی ترتیب ہے، نیچے چھوٹے چھوٹے لائنیں لگا دیں، نقطے چھوٹے چھوٹے پوری، ہاں لیتے آ چھوٹا چھوٹا لیتے، ہاں تھوڑا نظر بھی آئے نا مولانا قبلہ، ہاں تو نقطے کو بھی لیجے لے جا ساری لے جا، تیزی سے لے جا، ہم نے کوئی گرافک نہیں کر رہے، بس نقطہ لگا رہے، کر بھی ہاں روشن کرتے۔ اور یقیناً آخرت ہی اب کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ ہاں جی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی اس زندگی سے پہلے والی زندگی
बाद पहले वाली जिंदगी जो یہ ہو کے گیا ہے. वलल आखिरत और बाद वाली जिंदगी खैरुन बेहतर है अल्लाह का आपके खैरुन सबसे बेहतर है. ہاں جی مولوی آپ کے पहली जिंदगी اور البتہ آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلی زندگی. ہاں مولوی فضل فہد. ہاں جی کون پیچھے کرے گا؟ آپ دیکھیں صحیح پیارے سونے رب نے کیا دیا یہاں. मफहूम आ सकते हैं. دونوں نہیں ایک ہی ہے. مفہوم وہی ہے نص کا جو متعین ہے. ہاں جی مولانا ایک منٹ. البتہ آپ کی حال آنے والی چیز پہلی سے بہتر ہے. وللآخرۃ اور البتہ آخرت ہی سب سے بہترین ہے. لگا تیرے ہاں اب نیچے لا دنیا. اس کے نیچے لگا پورا ڈبہ گول دوبارہ بنا دے. ڈبہ بنا دے پورا بنا دے. ہاں پورا گول گول سا بنا دے. بنا دے گول پورا بنا دے. یہ مجھے اٹھ کے سمجھانی پڑنی کیونکہ دنیا آخرت کا کھیل ہے. ہاں جی دیکھنا جس آدمی کو یہ سمجھ نہیں ہے نا اس کو پھر وہ گوتے کھاتا رہتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ. یہاں لام کیا ہے؟ لام تاکید کا. پہلے جزوی نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں. لام تاکید کا اور آگے الآخرہ لام استغراق. الآخرہ خیر کیا ہے؟ اسم تفضیل مبالغہ. اور لام کیا ہے؟ تخصیص. لا کا کیا ہے؟ خطاب. خطاب بھی کون سا ہے؟ حاضر. من کیا ہے؟ مقابلہ. ال کیا ہے؟ استغراق. اولا کیا ہے؟ دنیا. اب یہ دیکھیں آخرت مطلب کیا ہے؟ اور البتہ یقیناً ساری آخرت یہ بھی لے لے یا الآخرہ کو عہد ذہنی بنا لے. معنی دیکھنا کر آخرت ہے یہ ساری بنتی جا رہی ہے. خیر ہر اعتبار سے خیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھلائی کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. بندے وہ کسی کے لیے نہیں ہے, وہ خصوصاً تیرے لیے رکھی ہے. خصوصاً تیرے لیے, خصوصاً من اس دنیا کے مقابلے میں. من مقابلہ الاولا دنیا. اس کا یہ ایک چھوٹا سا نقطہ لے لیں تو جو ساری کائنات سے بھی کیا ہے, یہاں تمہیں ایک خیمہ مل جائے اور یہاں تمہیں ایک سکھ کا سانس مل جائے اور یہاں تمہیں حوض کا صرف گلاس مل جائے اور اس کے بالمقابل ساری دنیا کا خالق بھی تو ہو اور ساتھ اور سارا کچھ تو ہو, تو پھر بھی تجھے کچھ نہیں ملا. بات سمجھ رہے؟ پھر بھی تجھے کچھ نہیں ملا. اور جب یہ ساری مل کے اس کے ایک نقطے کا مقابلہ نہیں ہے تو جب یہ ساری ملے گی پھر بات سمجھ رہے ہو کہ جب یہ ایک نقطہ ملے تو اس کے مقابلے میں یہ ساری کیا ہے,
اور جس کو یہ ساری مل جائے اس کا اندازہ کرے. قرآن مجید اس کا مطالعہ اس طریقے سے نصوص کا فہم حاصل کرو. اور پھر آگے جا کے دو چیزیں بتائی. صبح بھی قرآن مجید کی قرأت آپ نے سن بل تؤثرون والآخرۃ خیر. آگے لفظ کیا ہے؟ اب کا صرف آخرت کو ہی وصف حاصل ہے، دنیا کی کسی چیز کو اب کا وصف حاصل نہیں ہے. یہ دیکھ، اب کسی کو ملے ہیں 2 مرلے اور کسی کو ملی 2 کنال، کسی کو ملے 2 مربع، کسی کو ملا ہے 1 شہر، اور وہ اس میں اتنے پھولے سما گیا وہ پوری آخرت کے انکار پہ کھڑا ہو گیا. یعنی تجھے پتہ ہی نہیں ہے نا کہ تو اس کے نقطے کے مقابلے میں یہ سارا بھی پیش کرے تو اس کے نقطے میں بھی نہیں ہے. تو یہی تفہیم کرانے کی ضرورت ہے دنیا داروں کو کہ تیرا سارا مادہ مل جائے تو اس کے ایک سانس کی بھی حیثیت اہمیت نہیں ہے. اور اتنی کسی کو ملی ہے؟ ملی نہیں. اور جس کو مل بھی جائے تو پھر اب یہاں تقابل میں سمجھے ربما یود الذین کفروا، اے کاش کہ خالی ہم مسلمان ہی ہوتے بات بن جاتی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، خالی ہم مسلم ہوتے، موحد مومن متقی بہت آگے. ربما اور دوسری قرأت ہے ربما یود الذین. بات سمجھ رہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا. اب اس کو بھی عربی گرامر میں کھولیں گے تو بات آگے نکل جائے گی. آگے دوسری مثال لیں گے. چلو یہ لے لو. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ جلہ اولہ واخرہ. یہ جسے دعا سمجھ آ جائے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسے تفہیم ہی نہیں. یہ تفہیم نص کی ہم مثالیں بیان کر رہے ہیں. وہی جو اوپر پڑھا تھا نا کہ نص سے استدلال. نص سے استدلال تو بندہ وہی کرے گا، پہلے نص کی تفہیم ہوگی، کیونکہ استدلال تو آگے انطباق اور اطلاق کا مسئلہ ہے نا. پہلے تجھے نہیں سمجھائی تو میں دوسرے کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ پاس میں اے پیارے سونے رب اغفر لی، کیا ترجمہ ہے؟ ہاں جی احمد، ہاں جی مجھے معاف کر. یہ ترجمہ نہیں ہے. نہیں، اب لفظ اصل میں نا کھولنے نہیں نا آتے. اب دیکھیں نا کتنے واضح لفظ ہیں. اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو وہ تو آپ نے کئی لفظ چھوڑ دیے. اے اللہ، اے پیارے سونے رب، تو کسی کو معاف کرے یا نہ کرے، خصوصاً یہ خصوصاً کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ لی کا. لی کا چھوڑا ہے کہ نہیں آپ نے؟ لی کا ترجمہ باقاعدہ آپ نے چھوڑا. اے اللہ، سجدے میں سر رکھ کے خصوصی دعا ہے. اللہ کہتا ہے کیا؟ یا اللہ خصوصاً تو مجھے معاف کر دے. یہ جمال ہے. اس جمال کی آگے کیا ہے؟ تفسیر ہے. جب اللہ سے ایسے مٹھاس اور پوری تفہیم سے بات کر رہا ہو بندہ کہ بندہ میرے سے باقاعدہ مانگ رہا ہے تو اسے باقاعدہ اللہ پھر دیتا ہے. اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے خصوصاً مجھے معاف کر دے. اور خصوصاً معاف کر دے نہیں، تو مجھے خصوصاً لازماً معاف کر دے. ایک پھر امر ہے. ہاں جی نہیں، وہ آگے اگر تو میں نے آگے ذنب تو بولا ہی نہیں ہے. ذنب پہ آتے ہیں. وہ ذنب یہ ہے، اللہ کہتا ہے کیا معاف کرو؟
اللہ بندہ کہتا ہے ذنبہ ہو، کس کو؟ گناہوں کو. کس کے؟ میرے گناہوں کو. ذنبہ ہو، ذنبہ ہو مطلب ذنبہ ہو، ذنبہ نکرہ ہے اور ہو کیا ہے؟ معرفہ ہے. ہو معرفہ جب ضمیر اسم کی اضافت ضمیر کی طرف ہو تو میں نے ترجمہ کیا تھا کہ اس کو جڑوں سے اکھیڑ کے رکھ دے. مجھے معاف کر دے میرے سارے گناہوں سمیت. نس ایسے اچھل کے، اس لیے کہتے ہیں کہ رسول کے جیسے لفظ دنیا میں لا کوئی نہیں سکتا. رسول کائنات جیسے جامع لفظ، بس جامعیت ہی تو سمجھ نہیں آ رہی، کاملیت ہی تو سمجھ نہیں آ رہی. ذنبہ، اور ذنبہ کی آگے تاکید ہے. ذنبہ مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اور نہیں بھی کلہ موقت، اور اس کی آگے کلہ مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا اس کی؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ بندہ بول کیا گیا ہے. ذنب کے اندر ہی سارا کچھ رگڑ گیا ہے. اور کل پھر کس کا کہہ رہا ہے؟ کل کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ معاف ہی نہیں کرنا، اس کو پوری سرسبز و شاداب زمین بنانا ہے. یعنی بسا اوقات نا بدنا کٹائی کر کے نا، کٹائی کرنے کے بعد اس کٹائی کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے، وہ زمین سرسبز و شاداب نہیں ہوتی. کلہ کا مطلب اس زمین کو صاف کٹائی بھی کرنی ساری اور اس کی پوری صفائی بھی کرنی، اور جڑ سے وہ اس طرح اکھاڑنا کہ نئی زمین دوبارہ نیکیوں کا پورا جہان آباد ہو سکے. ذنبہ کلہ دکا، آگے پھر وہی اسلوب ہے. دکا جلہ اول، چھوٹے بڑے اول آخر مخفی لانیہ، وہ بھی سارے، وہ بھی اسی قاعدے کے تحت. اسی طرح اس کا ترجمہ کرو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہاں جی، ابھی تو لسی نہیں پی، میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ ان کو یار پلاؤ، تو پھر آپ سو گئے. ہاں جی چلیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم سارے کے سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، لا تحصوها، تم کبھی بھی ان کو شمار نہیں کر سکتے. ہاں جی، ہاں بول. ہاں اس سے پیچھے تیرے بھی ہے کوئی؟ ہاں یہ اصل میں نا جو لکیر میں لکھا گیا نا وہی لکھا گیا. آگے دیکھو ان تعودوا، تعودوا سیگا کون سا ہے؟ جمع. اور کون سا غیب؟ حاضر. حاضر. یہ میں سیگے پہلے یاد کرواتا ہوتا تھا، بڑے آسان. ماضی کے سیگے ات تا تما تم تی تما تم نہ تو نا، ات تا تما تم تی تما تم نہ تو نا. اسی طرح مضارع کے وہ بڑے آسان رہتے تھے. یعنی بچوں کو یہ سکھا، ات جہاں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے ات تا تا، ات تا تما تم تی تما تم نہ تو نا. تو وہ بچے لفظوں کی پہچان ہو جاتی. بات سمجھ رہے. تو چلیں، نعمت لفظ واحد ہے، ترجمہ کیا کر رہے ہو؟ اور یہاں بھی نعمت واحد کی اضافت ہے اللہ کی طرف. تم نعمتوں کو نہیں مولانا، تم کسی ایک نعمت کو ساری کائنات مل کے شمار کرنا چاہے تو ساری کائنات تھک جب یہ ایک نعمت ہی سمجھ نہیں آئے گی. گہرائی ہیں لفظ کے ترجمے سے دیکھو، نعمتوں کا ترجمہ کر کے کتنا چھوٹا بنا دیا لفظ. ساری کائنات مل کے اللہ کی ایک نعمت کو، اور وہاں نعمت وہاں بھی جز کاٹنا ہے کہ کسی ایک نعمت کے کل کو نہیں، کسی نعمت کے جز کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تمہیں پتہ ہی نہیں سانس آ کہاں سے رہا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تفہیم الناس سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. پھر اسی طرح وہ بتاتا جا رہا ہوں جو چیزیں، باقی یہ انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، انہوں نے تو رولا چھوڑا ڈالا ہوا. اب دیکھیں نا کتنی غلط تفہیم ہے کہ انڈے سے قربانی کا ثواب ملتا ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟ جمعے والے دن.
تو ادھر سے استدلال کیا کہ انڈے سے قربانی کا ثواب، لہذا انڈے کی قربانی سے قربانی کا جواب. یہ باطل بدون نص استدلال ہے کہ نہیں؟ یعنی تم کہاں یعنی امت کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تجھے نہیں پتا کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ تجھے نہیں پتا کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ استدلال تو وہاں سے کر. تو بگڑا ہے، تو امت کو بگاڑ رہا ہے. کیا کہا؟ انڈے سے قربانی کا اور انڈے کی قربانی کا جواب. میں نے کہا چلے اس طرح کی تو ایک دو مثالیں لکھ دے تاکہ بوریت بھی ختم ہو جائے. اور اس طرح کی بے شمار مثالیں، بڑی مثالیں لوگوں نے اپنے اپنے کرتب چلائے ہیں. یہ ہے سمجھو، یہ آخری آیت ہے، یہ سمجھو یہ بہت اہم ہے. جس عالم کو یہ آیت سمجھا جائے اس کو دنیا پیالے میں بھی رکھ کے دے دے تو دنیا کا نہیں ہو سکتا. ساری دنیا پیالے میں رکھ کے دے دے، پی جا. ترجمہ کرنا ہے، دیکھو بھی آیت لکھو تاکہ نہ لفظوں کے اوپر غور کرے. لکھ لو، کوئی اور بھی لکھ لیا کرے، کوئی بات نہیں. مٹاؤ تو صحیح، مٹانا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن. روشن بات سمجھا رہی کہ کوئی دھکا تو نہیں ہو رہا یہ تفہیم نص میں جو میں ترجمے کروا رہا ہوں؟ ترجمہ وہی ہے جو اصولی، اس لیے میں نے کہا تھا اصولیوں کا ترجمہ عامی لوگوں کو، یہ عامی لوگوں کا ترجمہ اصولیوں کو نہیں سمجھا سکتا. یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ اللہ کے لفظوں سے زیادتی کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلو عوام الناس کا ہو، اہل علم کا تو نہ ہو. اور یہ تو میں آپ کو چند ایک مثالیں، آپ قرآن مجید کھول لے، ایک طرف سے شروع کر دے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہر آیت کو ہی، لیکن آپ کے پاس آنکھ ہونی چاہیے. دیکھو من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. یہاں مقصود اصلی جو ہے، میں وہ نہیں الفاظ پہ بات کروں گا، باقی نہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، نیچے لکھ، نیچے ہاں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیسی کمال اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا دیا ہے. چلے ترجمہ کرو. من عامل صالحا، ہاں جی کون کرے گا؟ من عامل صالحا من ذکر او انثى. کرو ترجمہ. جس نے عمل کیا صالحاً، کوئی بھی نیک عمل، وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، تو وہ مومن ہے. اس حال میں کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پوری آیت لکھ مولانا، ہم ہر چیز کو ثواب اور جزا پہ رکھ دیں. آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. اب دیکھو یہاں من، جو شخص بھی من، نحو میں جو موصولہ ہوتا ہے وہ اصول فقہ میں عموم میں ہوتی، عمومیہ. من وہ چاہے ریڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے ریڑھی والا بھی ہو سکتا ہے. من عامل صالحا من ذکر او انثى. ایک تو بحث یہ کلانی صاحب سے آپ تھوڑی سی سمجھنا کہ ایمان اور عمل صالح ہوتا کیا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے اور عمل صالح کیا ہوتا ہے، یہ ان پہ چھوڑ دیں. صالحا کیونکہ ہم نے عمل اور صالح کی تعبیر اپنی کی ہوئی ہے، کیونکہ صالحاً کیا ہے، نکرہ ہے. صالحاً کیا ہے، تو صالحاً نکرہ ہے نا، تو اس میں سارے جگ جہان کے اعمال آئیں گے. ہمارے انفرادی اور اجتماعی کے تصور میں ہم اڑ جاتے ہیں، روحانی اور مادی کے تصور میں
सुबात और तगैर के उलझ जाते हैं। मिर्दा करीना उनसा वो मोमिन, शर्त यह है कि वो मोमिन, यानी यहाँ अगर मोमिन की शर्त नहीं है तो अमले साले वो चाहे किसी भी एनजीओ की शक्ल में हो, वेलफेयर की शक्ल में हो, ये लोग जातियां क्या करते हैं, उधर कुत्ते के लिए इशारा रोका हो तो उसकी मूवी और वीडियो बना के मुसलमानों को जिज करते हैं कि ये लोग हमारे से अच्छे हैं कि जो कुत्ते के लिए इशारा रोक के या गाड़ी रोक के उसको गुजार देते हैं। तस्वीर का एक रुख ना दिखाओ, तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाओ कि तुम दुनिया में मुसलमानों के साथ अभी क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ हमारे एक्सीडेंट हादसे में कोई एक आदमी बटवा, परस या कोई पैसे चोरी कर रहा हो तो उसकी वायरल कर देते हैं वीडियो कि ये देखो ये मुसलमान है, कि चोरी और हादसा, लोग जिंदगी मौत की कश्मकश में और ये क्या कर रहा है। ये भी तस्वीर का एक रुख ना दिखाओ। तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाओ कि जब हादसा होता है तो मुसलमान 200-100, 500 बंदा अस्पतालों में खून देने के लिए लाइनों में लगा होता है कि पहले मेरी बोतल ले लो, पहले मेरी बोतल ले लो। लोग आग में कूद रहे होते। तूने एक परस वाले को दिखाया और दूसरे को छुपाया, मीडिया तेरे हाथ में ना। तो वही बात कि तूने भाई मेरे गलत को तो गलत कहना ही है। अरे अदल का तकादा यह है कि कभी कभी मेरे सही को भी सही कह दिया कर। हसद और दुश्मनी की बुनियाद पे तूने मेरे गलत को तो गलत कहना ही है। अदल का तकादा यह है कि कभी कभी खुदारा मेरे सही को भी सही कह दिया कर। अब जो आदमी ये करेगा, आगे देखिए कुरान मजीद ने लफ्ज़ क्या बोल दिया, फला फा ला, फा ला। ऊपर देखोगे लफ्ज़ समझाएंगे, वगरना समझ नहीं आएगी। और ये आपकी तर्जमानी कर रहा हूँ। फा शर्तिया की जज़ा के तौर पे आई है। फा ला ना हई अन्ना हु, इस एक लफ्ज़, ये एक लफ्ज़ ही कितना है। तू बंदे एक दफ़ा थोड़ी सी मगजमारी करके थकावट बर्दाश्त करके अमले साले कर तो सही। तुझे मैं हमेशा के लिए जिंदा और जवेद और उस नाम से जिंदा कर दूंगा जो मेरी सिफ्त हई है। जिस तरह मैं हई हूं इसी तरह तुझे भी हई बना दूंगा। फाला नो यन्ना, और सीगा कौन सा बला, मदारे का, और मुदारे भी कौन सा है, जमा मुतकल्लिम का। और मुतकल्लिम का फाइल कौन है, अल्लाह। जब अल्लाह इस लफ्ज़ से तबीर करे कि तुझे लोग लफ्ज़न मटाना चाहेंगे तो मैं फिर भी नहीं तुझे मिटने दूंगा, तुझे लोग लफ्ज़न मटाना चाहेंगे तो मैं तुझे फिर भी नहीं मिटने दूंगा, तुझे लोग इलाकाई बनाना चाहेंगे तो मैं तुझे इलाकाई भी नहीं बनने दूंगा, पूरे जग जहान में ऐसे बुखारी करके तुझे चमकाऊंगा। बात समझ रही? कोई मिनट ऐसा नहीं जाएगा जहां मेरे तज़किरे के साथ तेरा तज़किरा भी ना होता हो। ये तो आम ही लोगों की बात है, बात समझ। लेकिन फा ला नू, आगे हई, आगे अन्ना तकीदन, हद हो गई। और हु ज़मीन में कहा कि मसला मालूम का नहीं है, वो मिटा हुआ मजहूल बंदा भी हो हम उसे भी मालूम कर देंगे। मसला मालूम व मजहूल का नहीं है, मसला जो भी हो, वो चाहे छोटा रेडी वाला क्यों ना हो। जिसने सालिहन को नकरा लिया है उसने नोही अन्ना को अल्लाह ने नकरा दिया है। फिर आगे देखें हयातन, फिर क्या है, नकरा है। और जिंदगी, वहां पूरी जिंदगी को हयातन से अल्लाह तबीर कर रहा है, इन्ना हादिल हयात दुनिया। यहां बंदे को हयातन से क्या कर रहा है, बंदे को हयातन से मौसूम और तबीर कर रहा है कि गोया कि यूं लगेगा कि दुनिया नाम ही तेरा है, दुनिया
इतना आप दादे परदादे को नहीं, शुक्र दादे को नहीं जानते जितना कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानते हैं। उनके पूरे खानवादे को अल्लाह ने ऐसे चमका के हयातन बना के, और आगे हयातन की सिफ्त क्या आई है? तय्यबा। और पूरे कलमे, पूरे कलमे को इस एक लफ्ज़ से तबीर किया का शाजरातिन तय्यबा। इधर एक बंदे को किसे कर रहा है? तय्यबा। उधर पूरी शरीयत को किसे तबीर कर रहा है? का शाजरातिन। इधर एक बंदे को किसे कर रहा है? तय्यब। वो खाली जिंदगी नहीं होगी, वो जिंदगी पकीदा बहारों की पूरी परवाज होगी, पकीजगियों की हद होगी। लोग तेरा नाम लेंगे, तेरे नाम से उनके दिलों में मिठास आ जाएगी, तेरे नामों से लोग जिंदगी हासिल करेंगे। आगे वाह, फिर आगे ला, फिर आगे ना, फिर आगे जदा, फिर आगे अन्ना, फिर आगे हुम, फिर आगे अजरा, फिर आगे हुम, फिर आगे बी, फिर आगे आसन, फिर आगे माँ, फिर आगे कानू। कमाल नहीं यार, तुम उसके लिए 20-25 साल गुजार के देखो तो सही, 15-20 साल उसके लिए जी के देखो तो सही। तुम मिटना भी चाहोगे तो अल्लाह तुम्हें मिटने नहीं देगा। ये एक एक लफ्ज़ का, इस आयत का तर्जमा किसी कुरान वाले ने नहीं किया, तर्जमे वाले ने किसी एक ने भी नहीं किया। इतनी जामे आयत है, इतनी माना खेद आयत, उसको हमने क्या किया? हम उसको जिंदा रखेंगे पकीदा ज़िंदगी के साथ, और उससे अच्छा अजर देंगे जो मुकाबले में उन्होंने अमल किया था। इतनी जी। और आसन सुपरलेटिव डिग्री है, आसन सुपर, यानी तेरी सारी जिंदगी के अमाल एक तरफ और जो हम देंगे वो एक तरफ, यानी तेरे सारे अमाल के मुकाबले में, आसन मुकाबले में आ रहा है। इससे क्या आ रहा है? सुपरलेटिव। यह है बच्चे तफहीम नस। नस की तफहीम प्यारे सोने रब के कलाम की इस तरह करो कि आपके अंदर रोशनी के बलबनी रोशनी के ग्रेड चले। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।